نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ آج اتوار کے دن کی وجہ سے جو طالبات اور جو جاب ہولڈر لوگ یا اساتذہ اکرام ماشاءاللہ جو اس دن میں اپنے حصے کے فیوزات و برکات حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے اپنے ٹائم سے زیادہ آپ کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دیں، اور پورا ہفتہ آپ اپنی مصروفیات کی بنا پہ اگر تشریف نہیں لا سکتے تو ایک دو دن جو ہفتے کے آخر پہ آپ کو ملتے ہیں آپ کے دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے اور رحمتوں کی نچھاور ہونے کے لیے اللہ پاک انہیں کو آپ کے لیے کافی فرما دے۔ آج دوسری مرتبہ یعنی دوسرا راؤنڈ ہمارا شروع ہوا۔ گزشتہ اتوار کو پہلا دن تھا رمضان المبارک کا، اور اس کا آغاز اسی میرج ہال یعنی روہتاس مارکیز سے شروع ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ہفتہ پورا کر کے دوبارہ آج اس جگہ پہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ دورے، ہمارا یہ آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس ریکارڈ میں رکھے جو قیامت کے دن ہمیں کام آ جائے۔ تو جس طرح سے ہماری ہر روز کی روٹین ہے کہ پہلے قرآن عظیم کی عظمت و شان محبت کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈائریکٹلی صرف اس کی شان نہیں بلکہ اس کی تعلیمات سے متعلق چند باتیں عرض کروں گی جو رمضان المبارک میں ہمارے لیے اشد ضروری ہیں، اور وہ ہیں رمضان المبارک میں روزے نہ رکھنے والوں کا فدیہ، کفارہ، فطرانہ اور نماز تراویح۔ یہ میں نے مختصر بیان کرنا ہے کہ یہ چند مسائل جو ہر سال مختلف علاقوں سے پہنچتے ہیں کہ چیزیں غلط طریقے سے ہینڈل کی جا رہی ہیں اور عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیا جا رہا، بلکہ عبادت کرنے کے باوجود بھی ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب ہر روز قرآن عظیم کو ہی سیکھنے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو روزمرہ کے مسائل کے بارے میں بھی ہماری معلومات مضبوط ہوں اور مدلل ہوں۔ عزیزات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں، یہ سارے مہینے کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اسے ترغیب کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، تو اس کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ اور انسان مرد اور عورت جب بالغ ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر یہ لازم ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اگر بغیر عذر شرعی
وہ روزہ نہیں رکھتے تو پھر وہ گناہگار ہیں۔ اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس کے مرض کی صورت کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا مرض ایسا ہے کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جائے، یا اپنی مرضی سے ہر مریض اپنے مرض کو عذر بنا کر روزہ نہ رکھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کا وہ مرض جو اتنا پھیل چکا ہے یا اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ آپ کو یقین ہو چکا، اس سے قبل آزمایا گیا 1-2 مرتبہ کہ روزہ رکھنے سے آپ کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا، یا ہاسپٹلائز ہو گئے، یا آؤٹ آف کنٹرول کیفیت ہو گئی، یہ چیزیں دیکھی جا چکی ہیں، تو اب روزہ نہیں رکھا جائے گا جب یہ یقین ہو گیا کہ روزہ رکھنے سے ایسا ہوتا ہے۔ یا کسی متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر یا حکیم نے آپ کو ایڈوائز کر دیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو خدا نخواستہ آپ پہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، آپ شدید بیمار ہو سکتے ہیں اور اس حالت میں جا سکتے ہیں کہ علاج ناممکن ہو جائے، تو ایسی صورت میں مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یاد رکھیے کہ میں نے شرائط بتائی ہیں، متقی پرہیزگار مومن ڈاکٹر یا حکیم کا کہنا ضروری ہے، یہ سند ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی شوگر میں، معمولی چیز میں، معمولی مرض میں ڈاکٹر عام یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، آپ بیمار ہیں، لیکن ان کو بھی الا ماشاء اللہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شرعی بیماری کتنی ہے جس پر روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ لہٰذا ہمیں اندھا دھند ہر ایک کی بات پر عمل نہیں کرنا، ہمیں خود بھی چیک کرنا ہے، اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اپنی گنجائش کو دیکھنا ہے، اپنی برداشت کو دیکھنا ہے، اور کسی حاذق متقی پرہیزگار حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماری پر یہ لوگوں سے سنا کے کہ شوگر والے روزہ نہیں رکھتے، شوگر والے یہ نہیں کر سکتے، شوگر ہو تو ایسا ہو جاتا ہے، آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اللہ کے فضل اور آپ کی دعاؤں سے یہ گناہگار ہر روز روزے سے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتی ہے، اور شوگر کی مریضہ ہے، شوگر مجھے بھی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات پر توکل اور وہ مینٹین کرنا چیزوں کو اپنی طبیعت کے مطابق کہ جو چیز ہمیں نقصان نہ دے، ہم اس کا خیال رکھ کے اپنی غذا کو مرتب کریں اور پھر روزے کے لیے رب سے دعا کریں تو رب ضرور مدد فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ اعلان یہ فرمایا کہ ہم تو شوگر کے مریض ہوتے تھے تو روزہ رکھنے سے ہماری شوگر ٹھیک ہو جایا کرتی، تو وہ کیا چیز ٹھیک کرتی تھی؟ وہ سحری افطاری ٹھیک نہیں کرتی تھی، ان کا یقین کامل ٹھیک کرتا تھا، اور رب سے محبت کا غلبہ اور اس کے حکم کی جو ویلیو تھی وہ ان کو ٹھیک کرتی تھی۔ ایک تو یہ چیز، دوسرے یہ کہ اگر ان ساری قیود کے بعد بھی انسان روزہ نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کے اوپر ان روزوں کی یا قضا ہے یا فدیہ ہے۔ نارملی قضا ہے، جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ سال کے کسی موسم میں بھی آپ تندرست ہو جائیں گے یا اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ روزہ رکھ سکیں گے۔ فار ایگزامپل یہ لمبے دن ہیں اور آگے اور لمبے آ جائیں گے، ان میں روزہ رکھنا 2 وجہ سے، دن کے لمبا ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر جب بہت چھوٹے دن آ جاتے ہیں، دسمبر کے دن، جنوری کے دن، ان میں دن بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور سردی بھی بہت ہو جاتی ہے، اس میں میرے خیال میں بہت سارے مریض روزہ رکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موسم میں جا کے روزہ رکھیں، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ کہ قضا روزے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ بات لازم قرار نہیں دی، پابند نہیں فرمایا کہ لگاتار رمضان کی طرح روزے رکھو۔ آپ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ہفتے میں صرف 1، ہفتے میں صرف 2، پورے سال میں تقسیم کر کے بھی قضا روزے رکھیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے جب ہم اس طریقے سے ہم مریضوں کو نکالتے جائیں گے تو چند ایک مریض رہ جائیں گے جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے ہمارا نظام پہلا، اس کو فالو کرنا اشد ضروری ہے۔ اب وہ مریض جن کا مرض اس سٹیج پہ ہے یا ان کا بڑھاپا اس سٹیج پہ ہے کہ اب کبھی ان کے پلٹ کر تندرست ہونے کی گنجائش نہیں رہ گئی، نہ تو بڑھاپے میں کمی آ سکتی ہے یا پھر شدت اتنی مرض اختیار کر گیا کہ اب اس میں کمی آ ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ اب یہ سٹیج ہے مریض کے فدیہ دینے کا۔
اس وقت وہ فدیہ ادا کرے گا اور اللہ پاک سے معافی مانگے گا۔ جو لوگ ہر چھوٹے موٹے مرض پر آرام سے فدیہ نکال کے دے دیتے ہیں، یاد رکھیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب سال کے دوران کسی وقت بھی آپ روزہ رکھنے کے قابل ہوئے تو آپ کا دیا ہوا فدیہ باطل ہو گیا۔ یہ جملہ غور سے سنیے، آپ کا دیا ہوا فدیہ باطل ہو گیا، اب وہ فدیے کی ادائیگی نہیں ہوئی، وہ جو آپ نے دیا تھا وہ صدقہ بن جائے گا اللہ کے ہاں، اور روزہ آپ کے اوپر جوں کا توں قضا لازم رہے گا۔ آپ کو روزہ اسی انداز سے اپنا ٹائم تلاش کر کے رکھنا ہوگا جس طرح میں نے گزارش کی ہے۔ اور میں نے کہا کہ کبھی بھی اب آپ اس سٹیج پہ نہیں آ سکتے کہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں، خدا نہ خواستہ پھر آپ کا فدیہ قبول ہوگا، یا انتہائی بڑھاپا جب آ جائے اور کبھی بھی صورت نہیں بن سکتی کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کا فدیہ قابل قبول ہوگا۔ اگر کبھی کبھی معجزاتی طور پہ قومے میں گیا ہوا مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، انتہائی لاغر مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فدیہ دے چکا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب بھی اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور رکھے اس طرح جس طرح اس کو آسانی ہے، نہ لگاتار رکھنے کی قید ہے اور نہ یہ کہ وہ اسی موسم میں رکھے جس میں رمضان ہے۔ پورے سال میں اگر ایک سال میں نہیں تو دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں نہیں چوتھے میں، جب بھی اللہ پاک اس قابل کر دے وہ روزے آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ اس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور ہماری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں صرف اس وجہ سے کہ وہ پریگننٹ ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، فدیہ دے دیا، فدیہ نہیں ہوا، قیامت میں جا کے حساب دینا ہوگا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اوپر یہ عذاب ہوگا۔ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، کمزوری ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دے دی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھیں۔ پریگنینسی میں، حمل میں اگر آپ کمزوری فیل کر رہی ہیں تو روزہ نہ رکھیں، اگر تندرست ہیں تو روزہ رکھیں، مگر جب کبھی بچے نے دودھ چھوڑ دیا، آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی، موسم آپ کے موافق آ گیا، آپ کے اوپر روزے رکھنے لازم ہیں، آپ کا فدیہ نہیں ہے۔ اسی طرح شوگر والے مریض جو ہیں یہ بھی آرام سے فدیہ دے دیتے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی صحت کو دیکھیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں خدا نخواستہ جو آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور کسی موسم میں بھی ان کو روزہ سوٹ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن جو لوگ موسم کے مطابق اپنے اندر بیٹر فیل کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا چیک رکھیں اور جو ہی موقع ملے اس کو ضائع نہ کریں، ایک ایک کر کے اپنے روزے کو رکھنے کی کوشش کرتے جائیں۔ یہ ضابطہ تو ہو گیا فدیے کا۔ اب یہ بات ہے کہ فدیہ دینا کب ہے اور کس کو دینا ہے۔ ہر وہ بندہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، جس کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں اس کو آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فطرانہ اور فدیہ دونوں کی رقم برابر ہوتی ہے۔ جتنا آپ روزے کا فطرانہ ایک بندہ دیتا ہے اسی کے مطابق ہر بندے کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ آج یعنی یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ہمارا، اس مہینے میں اس سال کا فدیہ 170 روپے مقرر کیا گیا ہے اور 170 روپے ہی فطرانہ ہے۔ اس حساب سے جو شخص پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتا ہے اس کی رقم 10,200 روپیہ بنتی ہے۔ جو مریض پورے ماہ کا فدیہ دینا چاہیں گے ان کی رقم کتنی میں نے بولی ہے؟ 10,200 روپے۔ یہ ہر ایک کا فدیہ ہے اور فطرانہ ہر ایک بندے کا 170 روپے۔ اب جو بات ہے فطرانہ دینے کی، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں نا، یہ ہیں عام لوگ جو ہیں نا، بالکل نچلے درجے کے لوگ، یہ ان کے لیے فطرانہ ہے کہ وہ 170 روپے فطرانہ ادا کریں، اور اگر گندم سے دیتے ہیں تو گندم میں 1.25 کلو گندم اس کا وزن بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، ہمارے ہاں اس کا رواج بالکل نہیں ہے اور یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ آج پورے غور سے اس بات کو سنیے کہ فطرانہ دینے کے لیے اللہ پاک نے 4 چیزیں مقرر کی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔
ایک گندم یا گندم کا آٹا اور جو، کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں فطرانے میں دی جاتی ہیں۔ اگر تو گندم یا گندم کا آٹا ہے تو 2.25 کلو، یعنی عام احتیاطی طور پہ 2 کلو ہی کر دیا جاتا ہے، اور 4 کلو جو، 4 کلو کھجور اور 4 کلو کشمش، یہ جتنی اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے نا، اس کے مطابق اس کے اوپر فطرانہ ہوگا۔ سب سے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں، صرف گزارا کرنے والے، وہ تو گندم سے اور اس کی قیمت سے فطرانہ دیں گے، لیکن جو لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں ہر ایونٹ کرتے ہیں یا ہر چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں یا عید وغیرہ کے اپنے ڈریسز بناتے ہیں، تو یہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو 2000 میں بھی 1500 میں بھی عید کا سوٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو 170 روپے ہی فطرانہ ہے، اور یہ گندم کے حساب سے ہی دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ان سے اوپر جا کے 5000 سے کم کا سوٹ عید پہ نہیں پہنتے، پھر اس سے اوپر 10,000 سے کم کی خریداری ایک بندہ اپنی عید کے لیے نہیں کرتا، تو سٹیٹس بدل گیا نا، چینج ہے کہ نہیں، لیول چینج ہے نا، تو پھر اسی لیول کے مطابق آپ کو فطرانہ بھی دینا ہے۔ اگر آپ جو کے ساتھ فطرانہ دیتے ہیں تو پھر 480 روپے اس سال کا فطرانہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے فطرانہ دیتے ہیں تو پھر 1600 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے اس سال کا۔ اور اگر کوئی کشمش کی رقم لگوا کر فطرانہ دینا چاہتا ہے تو پھر ہر بندے کا یا 2200 یا 2800، اس کی ورائٹی کے مطابق آپ کا فطرانہ بنتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ یہاں صاحب استطاعت بیٹھے ہیں، جن کی 2-2، 4-4، 5-5، 10-10، 20-20 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ 170 روپیہ فطرانہ کیسے دیں گے؟ ان کا تو یہ فطرانہ نہیں بنتا۔ یہ عام نچلے درجے کے لوگ ہیں، جن کو متوسط درجے کے مڈل کلاس لوگ کہا جاتا ہے، یہ 170 روپیہ ان کا فطرانہ ہے۔ آپ اپنی لیول، اپنی پراپرٹیز، اپنی دولت، اپنے مال کے مطابق، اپنی انکم کے مطابق دیکھیں کہ آپ جو کے مطابق دے سکتے ہیں تو 480 دیں، اوپر جا سکتے ہیں تو 1600 دیں، اس سے اوپر جا سکتے ہیں تو 2200 یا 2800۔ یہ فطرانے کی رقم ہوگی، اور پھر اسی لیول کے مطابق آپ کا فدیہ بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو اب رہ گئی بات کہ فدیہ کب دینا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ اگر اپنا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی، شروع میں یا مڈ میں یا آخر میں، جب بھی آپ ادا کرنا چاہیں آپ کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ دینے کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ جن کو فطرانہ دیا جاتا ہے انہی کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ اب فدیے کا لیول آپ خود سمجھ لیں، آپ اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا لائف سٹائل وہ جیسا ہے، اس کے مطابق آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دیں گے، اللہ اتنا ہی اور زیادہ عطا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اب رہ گئی بات کفارے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی موٹی وجہ پر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ذرا سی بھوک لگی تو کہا میں تو بس مرنے لگی ہوں، جا کے اٹھ کے روزہ توڑ دیا۔ اب روزہ توڑنے کے لیے آپ کو کسی عالم دین سے پہلے اجازت لینی ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ چکے ہیں یا آپ کو وہ یقین ہو گیا کہ پہلے سے پتہ تھا کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ نے رکھا اور پھر آپ سے کے ساتھ وہی ہو گیا جو پہلے آپ کو حکیم یا ڈاکٹر نے بتایا تھا، پھر تو بات سمجھ میں آ گئی، پھر تو آپ اسے توڑ دیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی معمولی سی کوئی وجہ تھی اور معمولی سی وجہ، معمولی سی بات پہ سر درد ہو گیا، ٹمپریچر ہو گیا، بھوک لگ گئی، چکر آنے لگ گئے، آپ نے اس کے لیے کوئی اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کی، آپ ریسٹ کریں، آپ بیڈ ریسٹ پہ چلے جائیں، آپ کسی سے دبوائیں، کوئی ٹریٹمنٹ کروائیں جس سے آپ کا روزہ گزر جائے، آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر توڑنا پڑ جائے تو قضا ہوگی، لیکن اگر چھوٹی موٹی بات پہ یا کسی گناہ کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے آپ نے اٹھ کے روزہ توڑ دیا تو پھر 60 روزے لگاتار آپ کے اوپر ان کا کفارہ جرمانہ ہے، یا 60 مسکینوں کا 2 وقت کا اچھا کھانا ان کے لیے دینا آپ پر یہ روزے کا کفارہ ہے۔ یہ 2 کفارے ہوں گے، 60 روزے لگاتار
एक रोज़ा भी छूट गया तो सिरे से शुरू करना पड़ेगा। या फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना जो आप खाना खाते हैं और एक मायारी अच्छा खाना आप उनके लिए अरेंज करेंगे, ये आपके उस रोज़े का कफ़ारा होगा। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद है नमाज तरावी। नमाज तरावी के मुतल्लिक़ मुझे चंद दिन पहले 1-2 इलाक़ों के मुतल्लिक़ ख़बर मिली कि ख़वातीन नमाज तरावी पढ़ाती हैं लोगों के घरों में जाके, यानी कुछ ख़वातीन ने ड्यूटी लगाई हुई है अपनी या लोगों ने उनकी लगाई हुई है, तो वो किसी न किसी के घर में जमा होके जाके नमाज तरावी पढ़ा रही हैं और ख़वातीन उनके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। मैंने आपके सामने आयत करीमा जो पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, कि हमने आप पर वो किताब नाजिल की है तिब्यानन लिकुल्ली शै, जिसमें हर शय को खोल कर बयान कर दिया, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, और जिसकी मज़ीद तफसील की और तशरीह की ज़रूरत थी वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ुबान से हमारे तक पहुँच गई। नमाज तरावी जो हम पढ़ते हैं, शरई तौर पे इस नमाज की हैसियत क्या है, ये आपसे मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। मतलब इस सवाल का मतलब ये है कि जिस तरह हम नमाज में फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं, तवज्जो है, वाजिब भी पढ़ते हैं ना इशा के बाद, तो नफिल भी पढ़ते हैं, सुन्नतें भी पढ़ते हैं। सुन्नतें 2 तरह की होती हैं, एक मुअक्कदा एक गैर मुअक्कदा। आपसे ये मैं पूछ रही हूँ कि नमाज तरावी कौन सी नमाज है, बताइए। पीछे वाले लोगों की आवाज़ नहीं आई मुझे, जो चेयर्स पे तशरीफ़ फरमा है। हाथ खड़े करके जो मेरी बात का जवाब दे रहे हैं वो देखे ये नमाज कौन सी है, इसकी हैसियत क्या है। थोड़े से लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं। आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, ये इबादत हमारी है, और हम अगर सारा रमज़ान ये इबादत करते हैं तो किस हैसियत से करते हैं। जब हम नियत करते हैं तो क्या कहते हैं, नियत की मैंने, बोले ना, 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी, सुन्नत कहते हैं। तो ये नमाज क्या हुई, सुन्नत। सुन्नत की 2 किस्में हैं, मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। तो ये नमाज कौन सी सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा। कौन सी नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा, यानी ज़रूरी तरीन नमाज है। ज़रूरी तरीन वो सुन्नत जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तर्क ना किया हो, और इसको तर्क करने की आदत बनाने वाला अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक होता हो, ये सुन्नत मुअक्कदा है। जितनी नमाज़ें हम पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें जो मर्द हजरात भी जमात के साथ पढ़ते हैं, बताइए कि सुन्नतों की जमात इमाम साहब करवाते हैं या हर बंदा अपनी नमाज़ पढ़ता है। बोले बोले शाबाश, जल्दी बोलिए। हर बंदा सुन्नतें अपनी पढ़ता है ना, और अपनी ही पढ़ने का हुक्म है। तो फ़र्ज़ नमाज की जमात मर्द हजरात के लिए है। अगर ख़वातीन भी कोई ऐसा मौका, ऐसी जगह पाएँ जहाँ उनके लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम हो, तो वो भी उस इमाम साहब या ख़तीब साहब के पीछे मस्जिद में जाके जुमा या नमाज या तरावी पढ़ सकते हैं, अगर पर्दे का अलग से इंतज़ाम हो। लेकिन सुन्नतें, नमाज तरावी के अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं वो सब लोग अपनी अपनी अदा करते हैं, उनकी जमाअत नहीं होती। जमाअत सिर्फ़ रमज़ान में जिस सुन्नत मुअक्कदा की होती है वो है तरावी, और उसके लिए इमाम कौन है, मर्द। ख़वातीन को इमामत के साथ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। मकरूह तहरीमी वो काम होता है जब आप करते हैं तो अल्लाह की इंतहाई नापसंदीदगी और नाराज़गी के साथ वो काम हो जाता है। किसके साथ, अल्लाह की नाराज़गी और सख्त नापसंदीदगी के साथ वो काम हो जाता है।
جس کام کو کر کے، جس کا کام آپ کر رہے ہیں اس کو سخت ناراض کر دیں تو آپ سوری کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ کر دیتی ہوں، تبھی معاملہ حل ہوتا ہے نا۔ سخت ناراضگی کے بعد راضی ایسے ہی کر سکتے ہیں نا آپ، جو کام دوبارہ ہو سکتا ہے آپ وہ دوبارہ کرتے ہیں، یا پھر آپ دل سے اس پہ نادم ہو کے معافی مانگتے ہیں۔ تو عورت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا تمام مکاتب فکر کے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اب جہاں آ کے علماء کرام گنجائش نکالتے ہیں کہ جس طرح سے اب جیسے آپ سارے تشریف لائے ہیں، آپ تو آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، بعض و نصیحت اور اپنا دین سیکھنے کے لیے، تو اس کام کے لیے آپ جمع ہیں نا۔ اب یہاں اگر بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کہ چلیں بھئی سب لوگ جمع ہیں تو ہم نماز تسبیح بھی پڑھ لیں، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ پسندیدہ کام ہے، مگر تداعی کے ساتھ، تداعی کہتے ہیں کسی چیز کا اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا، تو اعلان کر کے لوگوں کو جمع اس لیے کرنا کہ بھئی آ جاؤ، اتنے ٹائم پہ نماز تسبیح شروع ہونے لگی ہے، تمام مرد اور عورتیں جمع ہو کے نماز پڑھیں، یہ شریعت کے اندر مکروہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دین سیکھنا، دین سیکھنے کے لیے جمع ہونا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ سنیے مصطفیٰ کریم کا فرمان، من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اعطی ثواب 70 صدیقا۔ جس شخص نے دین کا ایک چیپٹر کسی سے اس لیے سیکھا کہ وہ سیکھ کر جا کے دوسروں کو سکھائے گا، تو اللہ رب العزت اس نیت کے ساتھ سیکھ کر جانے والے کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ ہر روز پورا رمضان اللہ کے کرم سے کرتے ہیں، لیکن نفل عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے کہ آؤ تسبیح نماز پڑھو، نہ کچھ سیکھو، نہ سنو، نہ سناؤ، اس کو شریعت نے مکروہ کہا ہے۔ ہاں اب آپ اٹھیں، سارے اٹھ کے نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، یہ بہت نیکی کا کام ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نفل نماز انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ راضی کرے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے، تو راز و نیاز اور اس کو راضی کرنے کے طریقے مجمع میں نہیں ہوا کرتے، تنہائیوں میں ہوا کرتے۔ پھر نماز تسبیح کا دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے۔ رہ گئی بات نماز تراویح کی، تو سامعات محتشم، کسی حافظہ کو قرآن کی حفاظت کے لیے کہ اس کو قرآن نہ بھولے، اور اس کے پاس رہنے والے لوگ اس چیز کی محبت رکھتے ہیں کہ ہم تراویح میں قرآن شوق سے سننا چاہتے ہیں، اور وہ کسی حافظہ کو فورس کریں، تیار کریں کہ آپ ہمیں قرآن سنائیں، تو یہاں پر علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک حد تک اس حافظہ کے لیے یہ اجازت دی جائے گی، بہتر ہے کہ وہ بھی کسی اور طریقے سے قرآن کو پکا کرے، لیکن پھر بھی چلیں اسے اجازت دے دی جائے گی کہ وہ شوق سے پیچھے سننے والیوں کو کھڑا کر کے ان کے درمیان میں کھڑی ہو جائے اور قرآن سنا کر ان کو نماز تراویح پڑھائے، اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں جو بات عرض کر رہی ہوں وہ یہ کہ گلی گلی، محلے محلے میں ہر کوئی عورت اٹھ کر جا کے خواتین کو نماز تراویح جو پڑھا رہی ہے، میں پورے چیلنج اور پورے دعوے سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ان ساری خواتین کو جو محلوں سے اٹھ کر نماز تراویح پڑھا رہی ہیں انہیں یہاں بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ سب کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے وہ آپ کو اپنی نماز سنائیں۔ یہاں فیصلہ ہوگا کہ کتنے فیصد خواتین ہیں جن کی نماز اپنی ٹھیک ہے، ان کو ایک قرآن کی صورت بھی ٹھیک پڑھنی آتی ہے کہ نہیں، جو آپ کو نمازیں پڑھا رہی ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ میں نے پیچھے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں، اپنی عبادتوں کو ہلاک نہ کریں کہ کل آپ کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یہ کہ
کہ ہماری خواتین جماعت کرواتی کب ہیں؟ انہیں تو جماعت کے مسائل ہی نہیں آتے، وہ نماز پڑھاتی کیسے ہیں؟ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے سبحانک اللہم سے شروع کیا اور اس وقت جا کے خاموش ہوئی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ کبھی کسی مسجد میں جا کے جب جماعت ہو رہی ہو تو دروازے میں جا کے کھڑے ہو کے سننا کہ امام کیسے جماعت کرواتا ہے؟ آج کل تو مشکل ہی نہیں ہے، کعبہ میں مدینہ منورہ میں ہونے والی کسی نماز کی جماعت آن کر کے ٹی وی کو تو وہاں سے سنیں کہ امام جماعت کیسے کرواتا ہے۔ کیا وہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے؟ کیا وہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے؟ کیا وہ تحیات پڑھتا ہے؟ بولے تو صحیح نا، کبھی سنا؟ اب سنیے گا، جن کو نہیں پتا وہ جا کے سنیے گا، گھروں میں ٹی وی لگوا کے لائیو مکہ چلتا ہے، لائیو مدینہ چلتا ہے اور وہاں نمازوں کی جماعتیں لائیو آپ کو دکھائی جاتی ہیں۔ آپ سنیے، اگر یہاں کسی مسجد سے نہیں سن سکتے تو وہاں سے سنیے کہ کیا امام ایسے جماعت کرواتا ہے؟ ہماری عورتیں تو ایسے ہی جماعت کرواتی ہیں۔ وہ جماعت نہیں، وہ ڈھکوسلا ہے، ڈھکوسلا۔ اور ڈریں اللہ کے غضب سے کہ آپ اتنے عظیم الشان مہینے کی عبادتوں کو غارت کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ نماز پڑھانے والی خواتین کی الا ماشاء اللہ اپنی نمازیں غلط، میرے تک جن لوگوں کی رپورٹس پہنچی ہے میں ان کے تناظر میں یہ بات کر رہی ہوں۔ اور اگر کوئی صحیح پڑھنے والی خاتون پڑھا بھی رہی ہے تو یہ طریقہ سراسر باطل طریقہ ہے۔ اس طریقے سے نہ نماز پڑھنے والی کی نماز ہوئی اور نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز ہوئی۔ اگر جماعت کروانی بھی تھی تو امام کے طریقے کے مطابق اگر عورت جماعت کروائے تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، اس کا فرق یہ ہوگا کہ عورت لائن کے اندر کھڑی ہوگی، آگے بڑھ کے کھڑی نہیں ہوگی امام صاحب کی طرح۔ اور اس طرح حافظہ عورت کو ایک لیمٹ میں تراویح پڑھانے کی اس نیت کے ساتھ اجازت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ناظرہ خواں عورت ہے اس کو تراویح پڑھانے کی قطعاً اجازت نہ تو جماعت کے ساتھ ملتی ہے اور نہ جس انداز سے ہماری خواتین پڑھاتی ہیں اس طریقے سے نماز ہوتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ کی نماز نہ ہوگی، نہ آپ کو کسی تراویح کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا میری دست بستہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی عبادتوں کو بچائیں۔ ہم تو پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری کوئی عبادت قابل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ ہم تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، بس ہماری کوشش ہے، تو اس کوشش کو بھی تو غارت نہ کریں۔ ہمارے پاس الحمدللہ خواتین یہاں موجود ہیں جو رات کو روزانہ جامعہ میں پہنچ کر نماز پڑھتی ہیں ہمارے پاس۔ آپ ان سے پوچھیے، خواتین کو اگر گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ لمبی نماز ہے، نیند آ گئی ہے، کوئی ایسی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ نیند آنا یہ کوئی ریزن نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض ہے نماز، آپ نے وہ پڑھنی ہے، آپ کے لیے سنت اللہ نے قرار دی ہے، آپ نے وہ ادا کرنی ہے تو آپ کریں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی محفوظ جگہ پہ جہاں آپ کے جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، وہ تو ادارہ ہے، خواتین ہی کا ادارہ ہے، جہاں نہ ادارے کے اندر نہ ادارے کے باہر کسی قسم کا کسی کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود ہم نماز کیسے پڑھا رہے ہیں؟ ہماری حافظہ صاحبہ قرآن کریم سنا رہی ہیں، مگر کس طرح سنا رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑی ہونے والی خواتین پورا ٹائم کھڑے ہو کے لمبی قرات نہیں سن سکتی، تو پھر ہماری ساری خواتین اور ہماری طالبات اپنی ساری نمازیں نیت کر کے پڑھتی ہیں۔ جب 4 تراویح کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بعد جتنا پارا 4 تراویح میں پڑھنا تھا وہ بیچ میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی 4 تراویح پڑھی جاتی ہیں اور ہر بندہ اپنی نیت کر کے پڑھتا ہے۔ بیچ میں درود پاک پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا، وہ جو کھڑے ہونے سے تھکاوٹ ہوئی وہ بھی ختم ہو گئی، تر و تازگی بھی پیدا ہو گئی اور قرآن سننے کا بہترین خواتین کے لیے جو طریقہ تھا اس پہ عمل بھی ہو گیا۔ تو یہ آپ کے لیے اشد ضروری مسائل تھے جو میں اتوار کا انتظار کر رہی تھی کہ زیادہ لوگ ان کو سن سکیں، میں نے پیش کر دیے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس سال بھی سرخرو ہو گئی کہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی تعلیم میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب اس کے باوجود اگر آپ اپنی نمازوں کو اسی طرح ضائع کرنا چاہیں تو پھر کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔
نہ دین کو سیف بنائیں، نہ دین کو دوسروں کی خوشامد کا ذریعہ بنائیں، اور نہ اپنے طور طریقوں کو جاری رکھنے کے لیے اپنے اوپر ظلم کریں۔ دین کو دین رہنے دیں اور اللہ سے ڈر کر اور اس کے محبوب کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں اتاریں جس کے لیے روزانہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ اگر اس کے احکام ہم نے نہیں ماننے تو پھر ہمیں اس کو سننے اور پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ عظیم الشان کتاب جس میں رب نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، آئیے آج کی سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. سیقولو اب کہیں گے السفہاء بیوقوف لوگ، بیوقوف من الناس لوگ، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان لوگوں کو عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر یہ پہلے تھے. قل آپ فرما دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کا ہے مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف. اس آیت کریمہ میں بعض مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے اس کو خانہ کعبہ بنایا. یہ معلوم ہے نا؟ بولا کیجئے. جب بیت المقدس سے تبدیل کر کے اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا تو یہودیوں نے اس پہ اعتراض کیا. ایک تو اس پہ یہ آیت آئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین نے آپس میں قبلہ تبدیل ہونے کے بعد یہ بات کی کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دین کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے، معاذ اللہ یہ تردد کا شکار ہیں، اس لیے ابھی تک ان کے دل میں مکہ المکرمہ کا شوق موجود ہے اور بیت المقدس پر یہ مطمئن نہیں ہے. تیسرا قول مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں آئی ہے. انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ جو تبدیل ہوا تو اس پہ اعتراض کیا. تو اس آیت کریمہ میں پہلے ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو غیب کی خبر عطا کر دی اور پہلے ہی بتا دیا کہ قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اب یہ سارے بیوقوف لوگ ہیں یہ مل جل کر یہ قبلے کی تبدیلی پہ اعتراض کریں گے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی باخبر کر دیا.
تو پتہ کیا چلا کہ جو لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ دین میں اپنی رائے شامل کرتے ہیں، جو دین میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے کوئی نہ کوئی مداخلت کرتے ہیں، قرآن نے ان کو بے وقوف کہا۔ بول کے بتائیے کیا کہا؟ لہٰذا دین کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ بغیر علم کے ہمیں کبھی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنا زمانہ تھا، اس سارے زمانے میں کعبہ ہی قبلہ رہا۔ تمام نبیوں کے ماننے والوں کا قبلہ کیا رہا؟ کعبہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کعبے کی بجائے قبلہ بیت المقدس ہو گیا۔ اور مسلمان بھی جب مدینہ منورہ میں آئے تو تقریباً 16-17 مہینے آغاز کے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہی قبلہ پسند تھا جس پر حضرت ابراہیم قائم رہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک رہا، تو آپ اللہ سے بار بار اس کے لیے خواہش ظاہر کرتے۔ تو آپ نے مسجد قبلتین کا نام سنا ہوا ہے، اور وہ تمام خوش نصیب جنہوں نے اس حرم پاک پہ قدم رکھے، زیارت کی، انہوں نے اس کی زیارت بھی کی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر آج بھی باقاعدہ وہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام کا پہلا قبلہ اس مسجد میں کس طرف تھا، اور پھر ظہر کی نماز میرے اور آپ کے آقا پڑھا رہے تھے۔ اور نماز کے اندر عجیب سی آپ کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ آپ نماز میں ہی بار بار آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک اٹھاتے اور دیکھتے۔ تو نماز جاری تھی، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں، اور نماز کے درمیان ہی اللہ کا حکم آ گیا کہ اے حبیب آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیا گیا ہے، رخ ادھر بدل۔ تو کیا ہوا؟ پھر وہ وہاں پر قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور دوبارہ کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، کہ بیک وقت ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے وہاں پڑھی گئی، اور اسی مسجد میں وہی نازل ہوئی جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ فضیلت کعبے کو ہمیشہ رہی، پہلے بھی اور اب بھی، کہ حج کعبے کا ہوا، کبھی بیت المقدس کا حج نہیں ہوا، اگرچہ وہ قبلہ بنا رہا۔ حج جب بھی ہوا کعبے کا ہوا، لیکن بیچ میں اتنا عرصہ بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور بات یوں ہی ہے یا اسی طرح، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، امتاً وسطا، ایک بہترین یا افضل امت۔ کیوں بنایا؟ یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، میں نے تمہیں ساری امتوں سے افضل اور بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور یہ رسول ہوں، علیکم، تم پر، شہیدہ، نگہبان اور گواہ۔ وَمَا جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں کیا اس کو قبلہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع، کہ کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن ینقلب، اور کون پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، الٹے پاؤں یا اپنی ایڑیوں کے بل۔ یعنی اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو نماز کے اندر قبلہ تبدیل کیا، یہ کسی اور وقت بھی تو ہو سکتا تھا، مگر اور وقت نہیں کیا، نماز کے اندر اس لیے کیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون رسول کا سچا غلام ہے، اور بغیر سوال کیے جدھر رسول کا رخ دیکھتا ہے ادھر مڑ جاتا ہے، اور کون وہ ہے جو اعتراض کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جب سب نے رسول اللہ کا رخ مڑتے دیکھا تو کسی نے سوال نہیں کیا، سب نے فوراً اپنے رخ رسول اللہ کے پیچھے موڑ لیا۔
وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً، ضرور بھاری، اِلَّا مگر، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی ہدایت والوں کے علاوہ اس بات کو ہضم کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ سب پہ بڑا بھاری تھا، لیکن اللہ جن کو ہدایت دے ان کے لیے کبھی کچھ بھاری نہیں رہتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ کی شان یہ نہیں، لِيُضِيعَ، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس، بے شک اللہ لوگوں پر، لرؤوف، ضرور بہت مہربان، رحیم، رحم والا ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی، کچھ کہنے لگے کہ یہ جو 16-17 مہینے ہم نے دوسرے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی، اب ان نمازوں کا کیا ہوگا، وہ قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ان کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کبھی کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، تو تم نے وہ کیا تو وہ بھی میرے حکم سے کیا، اور یہ کیا تو یہ بھی میرے حکم سے کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری اس قبلے کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جائیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو فرمایا کہ تمہیں میں نے گواہی کے منصب پہ فائز کیا ہے، تم اتنی افضل امت ہو، اتنی بہترین امت ہو میرے محبوب کی، کہ میں نے تمہاری گواہی کو معتبر فرمایا ہے، تمہاری گواہی دنیا میں بھی معتبر ہے اور آخرت میں بھی معتبر ہوگی۔ یعنی پتہ چلا کہ مسلمان اور مومن جب کوئی گواہی دیتا ہے شرعی تقاضوں کے مطابق تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، وہ ایک معتبر گواہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کا ثبوت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بھی دیکھنے کو آتا ہے، جسے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام موجود تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، ان سب لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی، جب تعریف کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو دوسرا جنازہ گزرا، اب صحابہ کرام نے اس جنازے کی برائی کی، یعنی اس کی جو بری عادتیں برے کام تھے ان کا ذکر کیا، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت عمر فاروق تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے پہلے بھی فرمایا واجب ہو گئی، اب بھی فرمایا واجب ہو گئی، تو کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا تو تم سب نے اس کی تعریف کی، تو یہ تمہاری گواہی تھی اس بندے کے متعلق جو مر کے گیا، تو تمہاری گواہی رب نے قبول کی، اور تمہاری گواہی کی قبولیت کے بعد رب نے اس پہ جنت واجب کری۔ اب اس جنازے کی تم نے برائی کی تو یہاں تمہاری بری گواہی بھی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور تمہاری اس گواہی کے بدلے اللہ نے اس پہ دوزخ واجب کر دی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والے کی گواہی کی ویلیو ہے، اس کا ایک مقام ہے اور اس کی ایک مضبوطی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا، اور آخرت میں بھی اسی امت کی گواہی ہوگی۔ اس طرح کہ یہ امت، رسول اللہ کی امت، تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان سب لوگوں نے دنیا میں تبلیغیں کی ہیں۔ جب ان کی امتیں انکار کریں گی، طرح طرح کے بہانے بنائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ سے گواہی طلب کرے گا، اور امت مصطفیٰ گواہی دے گی۔ وہ جو لوگ ہوں گے نا، نبیوں کی امتیں، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کی تو گواہی کیوں لے رہا ہے؟ جس وقت ہم دنیا میں تھے یہ لوگ تو تھے ہی نہیں، تو ان کی گواہی قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اللہ تو ان سے پوچھ کے انہوں نے گواہی کس بنا پہ دی؟ تو امت محمدیہ قیامت میں عرض کرے گی کہ مولا ہم نے تیرے محبوب کی زبان سے جو سنا ہم نے اس کے مطابق گواہی دی، تیرے محبوب نے ہم سے بیان کیا کہ پچھلے سارے نبی آ کے تیری دین کی تبلیغ کرتے رہے، تیری تعلیمات تیرے بندوں تک پہنچاتے رہے، جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب آپ تصدیق کیجئے کہ آپ کی امت درست کہہ رہی ہے۔ تو رسول اللہ تصدیق کریں گے کہ یا اللہ میری امت درست کہہ رہی ہے، میں نے ان سارے نبیوں کے بارے میں ان سب کو بتایا تھا۔
تو رسول اللہ اپنی امت کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر کس کی گواہی مضبوط رہ جائے گی؟ آپ کی تو گواہی حتمی اور قطعی ہوگی۔ تو آگے اب اس کا باقاعدہ ذکر آ رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، بار بار اٹھنا یا پھرنا، وجہ کا، آپ کے منہ کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس میں آپ کی مرضی ہے یا جس میں آپ کی خوشی ہے یا جس میں آپ راضی ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جدھر ہماری مرضی ہوگی یا جدھر میں راضی ہوں گا یا جدھر میں خوش ہوں گا اس طرف تمہیں پھیر دوں گا اور اسے تمہارا قبلہ بنا دوں گا۔ کہا نہیں، قبلتاً ترضاہا، اے حبیب جس طرف آپ راضی ہوں گے میں اسی طرف آپ کا قبلہ پھیر دوں گا۔ فولی، تو پھیر دو، وجہ کا، تو ابھی فا، بلی کے اوپر جو فا آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی فوراً، حکم آنے کے ساتھ ہی، نماز مکمل کرنے کی بھی گنجائش نہیں، اب اس کے لیے انتظار کی بھی ضرورت نہیں۔ فا جو اوپر داخل ہوئی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حکم کے ساتھ ہی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو آپ نماز کی حالت میں کیا کریں؟ فولی، تو ابھی پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اور رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ یا اللہ اسی کعبے کو میرا قبلہ بنا دے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ اے حبیب پھر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ابھی شدت سے خواہش کر رہے ہیں تو میں آپ کی نماز مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا، نماز کے اندر ہی بدل دوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا، تو کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف یعنی کعبے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی کتابوں میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نبی قبلتین ہوں گے یہ بھی پچھلی کتابوں میں لکھا تھا، آپ مدینہ میں ہوں گے تو قبلہ تبدیل ہوگا یہ بھی لکھا تھا، ہر چیز لکھی تھی، اس لیے اہل کتاب پہلے سے جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سے یا ان کے کاموں سے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب جس قبلے سے آپ راضی ہیں ہم اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی رہا۔ تو جس وقت مسلمان بھی شروع میں بیت المقدس کی طرف یعنی یہودیوں کا جو قبلہ تھا اس کو بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں طرح ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس کی طرف منہ کر کے مسلمان بھی جب نماز پڑھنے لگے تو یہودی تکبر کرنے لگے، وہ فخر کرنے لگے کہ لو جی مسلمانوں کا گزارا بھی تو ہمارے قبلے پہ آ کے ہوا ہے، تو کون سا نیا دین آ گیا ان کا، قبلہ تو ہمارا ہی ہے، ہمارے قبلے کی طرف یہی باتیں کر لیں تو ہمارے دین پہ ہی رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح کی یہ باتیں کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ ویسے تو مسلمان ہمارے دین کو مانتے نہیں اور قبلہ ہمارا ہی ہے، اس کی طرف منہ کر کے یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زیادہ وقت باتیں سننے کا موقع نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو آخری نماز پڑھی جا رہی تھی وہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھیں اور 2 رکعتوں کے بعد یہ حکم آ گیا اور اگلی 2 رکعتیں جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے وہیں کھڑی کھڑی پوری جماعت ایسے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات جو بہت سی جگہوں پہ فرمائی، جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت تمام اولین و آخرین کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد خود فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد یہ جتنی دنیا، یہ جتنی مخلوقات میدان محشر میں جمع ہیں، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہم نے احادیث مبارکہ سے سنی۔ دیکھیے 50 سے 5 نمازیں کی تو کس کی رضا کے لیے؟ بولتے جائیے، ٹائم کم ہوتا ہے، پوری توجہ سے بولا کیجیے۔ 50 سے 5 نمازیں کی کس کی رضا کے لیے؟ مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ بولیے کس کی رضا کے لیے؟ بدر اور حنین کی جنگوں میں فرشتے اتارے کس کی رضا کے لیے؟ اور میرے نبی جب غمگین ہوئے، طائف والوں نے تنگ کیا، مکہ والوں نے تنگ کیا، حضرت خدیجہ وفات پا گئی، حضرت ابو طالب وفات پا گئے، غموں پہ غم جب آتے گئے تو کس کی خوشی کے لیے میرے مصطفیٰ کو رب نے معراج کروائی؟ میں اور آپ کسی غمزدہ کو آؤٹنگ پہ لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں آپ کو آؤٹنگ کرواتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کا غم ہلکا ہو جائے، آپ کی بوریت ختم ہو جائے، آپ کا دکھ ہلکا ہو جائے۔ میرے رب نے سوچا کہ میرے محبوب کے اوپر اس وقت غم ہے، میرا محبوب اس وقت صدمے میں ہے، تو پھر میرے محبوب کو جو آؤٹنگ کروائی تو پھر کہاں لے کر گیا؟ یہ بھی رسول اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے کروائی۔ تو بے شمار معاملات آگے میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اور بہت کچھ اللہ نے کیا۔ یہ تو صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے 2-3 باتیں عرض کریں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وَلَئِن، اور اگر آتَیْتَ لے کر آؤ تم الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، ما تابعو، تو نہ پیروی کریں گے یہ لوگ، قبلتک، تمہارے قبلے کی۔ یعنی یہ ساری جو حجتیں کرتے ہیں یہ سب نہ ماننے کے لیے ہیں۔ تو اے حبیب اگر ان کی مان کے جتنی بھی کائنات کی نشانیاں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پیش کر دیں، لیکن یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت، اور نہ ہی تم، بتابعین، پیروی کرو، قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ جب بدل گیا تو اب بدل گیا، اب کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک اللہ کا حکم تھا تبھی تک پڑھنے کی اجازت تھی۔ وما بعضهم، اور نہ ان میں بعض، بتابعین، تابع ہیں، قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے قبلے کی۔ نہ ان میں سے بعض تابع ہیں ایک دوسرے کے قبلے کے، یا نہ ان میں سے کچھ کے تابع ہیں قبلے میں۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے سننے والے اگر تو چلے گا یا اگر تو اتباع کرے گا، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، جب کہ مل چکا یا آ چکا تجھے، من العلم، علم، انک اذن، جب تو لمن الظالمین، ضرور ستمگر یا ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ ہر سننے والے کو خطاب ہے، یہ صرف نبی علیہ السلام کو نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے ایسے ہی کیا۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی علم دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ جانتے بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، مگر پھر بھی نہیں کریں گے، حسد کی وجہ سے۔ اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اور حسد ایک ایسی بری چیز ہے اور ایسی خبیث چیز ہے جو بندے کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے اور اسے کبھی ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتی۔ دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب تک دل کا دروازہ نہیں کھلتا انسان ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب کبھی بھی آپ ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اب قیامت تک دوبارہ قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، قیامت تک کعبہ ہی قبلہ رہے گا مسلمانوں کا، لہٰذا اب کبھی آپ اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہ لوگ وہ تو حسد کی وجہ سے آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔
آج بھی یہودی بیت المقدس کو مانتے ہیں اور اسی طرف عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی اسی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بھی فرق یہ ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ یہودی مانتے ہیں اور کچھ حصہ ایک سائڈ کو عیسائی مانتے ہیں، ایک سائڈ کو یہودی مانتے ہیں، سارے برابر میں ایک پوری مسجد اقصیٰ کو قبلہ نہیں مانتے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے برا گناہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ کس کا ہے؟ وہ عالم دین کا ہے۔ سب سے خطرناک گناہ اس کا ہے جو صاحب علم ہے، کہ علم کے باوجود جو نافرمانی کرتا ہے، گویا اس کے دل کو تالے پڑ گئے، اب اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو۔ تو الذین آتیناہم، وہ لوگ جن کو ہم نے عطا فرمائی الکتابہ، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو۔ نبی کس کا معنی ہے؟ یہ جو ہو آخر پہ ہے، یہ ہو پیچھے جو نبی کا ذکر ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہاں نبی کا لفظ نہیں ہے، لیکن ترجمے میں ہم نبی اس لیے کر رہے ہیں، جیسے پہلے بات ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے بات کی، اس نے بات کی، تو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے رسول کی بات ہو گئی، اب یہاں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفون، لوگ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ اپنے بیٹوں کو، جب کسی عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی باپ بھی پہچان لیتا ہے، ماں بھی پہچان لیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جو پیچھے 9 مہینے حمل میں گزرے ہیں، وہ سب سے بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو حمل سے فارغ ہوئی ہے۔ نشانیوں سے پہچانا گیا نا بچہ۔ تو اسی طرح یہ جو یہودی اور عیسائی تھے، یہ ساری نشانیوں سے رسول اللہ کو پہلے سے پہچانتے تھے، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو عورت کی گواہی سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے تو ساری دنیا مان لیتی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ تو جو نبی آئے، نبی کو تو اللہ نے پہچان کروائی، کتابوں نے بول بول کے کہا کہ یہ ساری نشانیاں اس نبی کے اندر ہیں، تو یہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں پہلے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جانتے تھے، اس کے باوجود حسد انہیں ماننے نہیں دیتا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً چھپاتا ہے، الحق، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ ان سب کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ چھپاتے، یعنی لوگوں کو وہ باتیں بتاتے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں نہیں تھی، الٹی باتیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ، آپ کا رنگ مبارک گندمی، مگر معجزہ یہ کہ آپ سب میں اونچے نظر آتے، آپ کی چشمان مبارک کیسی، آپ کی زلف مبارک کیسی، یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی تھیں، اور جب آپ تشریف لے آئے وہ سب ثابت ہو گئی، لیکن عوام کو وہ اس کے الٹ بتاتے، کہتے کہ جو آخری نبی ہیں معاذ اللہ ان کا حلیہ ہماری کتابوں میں ہے، تو وہ بڑے لمبے سارے ہیں، ان کے بال اٹے ہوئے، معاذ اللہ خراب بالوں والے، اور ایسی شکل و صورت والے اور ایسی رنگت والے جن کا نام لینا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ تو جب ان کے لوگ دیکھتے کہ جو نشانیاں ہمارے عالم بتاتے ہیں یہ تو نشانیاں ان میں نہیں ہیں، تو وہ کیوں ایسا بتاتے؟ تاکہ اس کے خلاف دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف نہ آئیں۔ دیکھیے کہ حق کے لیے دنیا میں کتنی کتنی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الحق من ربک، اے سننے والے، حق، یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، تو مت ہونا تو من الممترین، شک کرنے والوں میں، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہۃ، ایک سمت ہے، ہوا مولیھا، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، فاستبقوا، تو تم سبقت لے جاؤ، الخیرات، نیکیوں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم، لے آئے گا تمہیں، اللہ جمیعا، اکٹھا کر کے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر شے پر، قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، تم آؤ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فولی،
تو کر لو وجہ کا اپنا منہ یا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک ضرور وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں عما تعملون تمہارے کاموں سے وَمِنْ حَيْثُ اور اے محبوب تم جہاں سے بھی خرجتا آؤ فولی وجہ کا تو کر لو اپنا منہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں فولو تو کر لو وجوہکم اپنے منہ شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف لِأَلَّا تاکہ نہ رہے لِأَلَّا یکونا تاکہ نہ رہے لِلنَّاسِ لوگوں کو علیکم تم پر حجت کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا منہم جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا یا ناانصافی کی فلا تخشوہم تو تم ان سے مت ڈرو بخشونی اور مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور یہ اس لیے ہے کہ میں پوری کروں علیکم تم پر اپنی نعمت وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ یعنی یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں اور ان کافروں کو مشرکوں کو منافقوں کو یہودیوں کو تم سے الگ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہر طریقے سے تمہیں ان کی پہچان ہو جائے کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو کہ وہ تلاوت فرماتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ما لم تکونوا نہیں تھا تمہیں جس کا تعلمون علم یا جو نہیں تھے تم جانتے یعنی یہاں بتایا گیا کہ جس طرح تم اے یہودیوں کہتے ہو کہ ہمیں ابراہیم سے نسبت ہے اور ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو تم اپنے آپ کو بڑا مقرب اور بڑا مبارک سمجھتے ہو تو جس طرح تمہیں حضرت ابراہیم سے نسبت ہے اور جس طرح اس کعبے کو ابراہیم سے نسبت ہے تو میرے محبوب سید المرسلین کو بھی ابراہیم کے ساتھ نسبت ہے میرے محبوب ابراہیم کی اولاد ہیں اور یہی میرے محبوب ہیں جن کی آمد کی دعا ابراہیم نے کعبہ بنا کر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے کی تھی فاذکرونی تو تم میری یاد کرو اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا یعنی ہماری یاد کیا ہے اور رب کی یاد کیا ہے اللہ فرماتا ہے تم میری یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا جب وہ ہمیں یاد کرے گا تو اس کی یاد کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا دنیا میں چرچا کر دے گا اور وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو میں نے یہ ٹھہر ٹھہر کا لفظ کیوں بولا کل میں نے آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے معانی کے مقامات تبدیل ہو جاتے ہیں اور جس طرح کل میں نے 2-3 لفظوں کا ضابطہ عرض کیا تھا یہ بھی ضابطہ ہے کہ یہ لفظ ہے ویسے ولا تکفرون اس کا عام معنی دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ تم کفر نہ کرو تو یہاں کفر نہ کرنے کا معنی بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب ایمان اور کفر دو اکٹھے آئیں تو اس کا مطلب کافر ہونا ہوتا ہے اور جب شکر اور کفر یہ دو لفظ ایک جگہ پہ آگے پیچھے آئیں ایک دوسرے کے مقابلے میں تو پھر یہاں پر کفر کا مطلب نہ شکری ہوتا ہے پھر کفر نہیں ہوتا یاد رہے گا جی تو آپ دیکھیے کہ لفظ تو کفر ہی ہے
لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ تم شکر کرو میرا ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو عزیزات محتشم، اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو اپنے ذکر کا ذکر کیا، ہم جب اس کی تشریحات بیان کرتے ہیں تو یہ اس ایک آیت کو لے کے 3-3 4-4 گھنٹے کا بیان کر لیتے ہیں، اس قدر اس کی تفصیلات ہیں۔ 3-3 4-4 گھنٹے تو بڑی پیچھے رہ جاتے ہیں، 3-3 4-4 سال بھی اس کے معانی، مفہوم اور تشریحات چل سکتی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جو ذکر ہے نا اللہ کا، ذکر 3 طرح کا ہے۔ ایک ذکر ہے یہ جو میں کر رہی ہوں، کس سے کر رہی ہوں؟ میرے جسم کا کون سا حصہ ذکر کر رہا ہے؟ زبان، اس کو کہتے ہیں زبانی ذکر۔ ایک ہوتا ہے قلبی ذکر، ہماری زبان کو علم نہیں ہوتا مگر قلب اپنے کام میں لگا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اعضائے بدن کے ساتھ ذکر، یعنی زبان کے علاوہ باقی سارے جو اعضاء ہیں ہمارے، وہ ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، باقی قدم ہیں، سب اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں ذکر کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طریقے سے بھی تم میرا ذکر کرو گے اور میرے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے تو پھر اس کا بدلہ تمہیں کیا دوں گا کہ تم میری یاد میں مشغول ہو جاؤ گے، تو میں دنیا کو تمہاری محبت میں مشغول کر دوں گا، میں دنیا میں تمہارا ذکر پیدا کر دوں گا۔ اب جس انداز کا تم ذکر کرو گے اسی انداز کا میں ذکر کروں گا، لیکن فرق کیا ہوگا کہ تم اگر اپنی ذات میں اکیلے بیٹھ کے ذکر کرو گے تو میں تمہیں اپنی ذات میں سماؤں گا، میں تمہیں اپنی ذات کا قرب عطا کروں گا، اور تم اگر اپنے جیسے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے تو پھر ذرا سوچو میرے پاس جو مجمع ہے وہ کون ہے؟ پھر میں اس مجمع میں جو آسمانوں میں ہے تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا نام لوں گا، تمہاری بات کروں گا، تمہارے کارنامے بیان کروں گا، تمہاری بندگی کے تذکرے کروں گا۔ اور جب تم اپنے جسم کے ایک ایک انگ کے ساتھ، ایک ایک عضو کے ساتھ میرا ذکر کرنے لگ جاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا۔ تو اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس جگہ پہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس جگہ کو کیا فرمایا یہ جنت کا باغ بن گیا۔ اب اس ذکر کی وجہ سے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ سب اس جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ پھر انسان جب ذکر کرتا ہے صحیح معنوں میں تو اس کی برکت سے اس کا دل صاف ہونا، چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جس وقت ذکر ہوتا ہے تو ذکر والے لوگوں کو چاروں طرف سے آ کے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کو لازماً بھیجتا ہے اور دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر اس کے اپنے ایمان کی نشانی بن جاتا ہے، بذات خود اس کا ذکر اس کے اپنے ایمان کی نشانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پھر پورا ہوتا ہے۔ آخر پہ اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ جب اسلام یا ایمان کے ساتھ لفظ کفر آئے گا تو اس کا معنی کافر ہونا ہوگا، اور جب شکر کے ساتھ لفظ کفر آئے گا اس کا معنی ناشکری ہوگا۔ تو شکر کیا چیز ہے؟ شکر ایک ایسی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرتے جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتیں، تم پر احسانات، تم پر اپنے کرم اور فضل یہ بڑھاتے چلا جاؤں گا۔ جتنا تم شکر کرو گے اتنا میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا معنی ہے اس کا؟ اے ایمان والو۔ یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ سب مخاطب ہیں۔
یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ نام ہے ہمارا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہر شے کا ذکر کیا، تو ہر شے میں آپ اور میں بھی تو ہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے بھی ذرا کھولو قرآن تو نکالو کہ تمہارا نام کہاں لکھا ہے، تو فوراً اسے نکال کے دکھاؤ کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ہم سب ایمان والے ہیں، تو رب نے ہمارا نام لے کے ہمیں قرآن میں پکارا ہے۔ تو کیا کہا؟ استعینوا، مدد مانگو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے یا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر اور شکر دو چیزیں آگے پیچھے ذکر کر دی۔ پتہ چلا کہ صبر و شکر دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر مسلمان کی زندگی کامل نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہے تو مسلمان کی زندگی کامل ہے، اگر یہ دونوں نہیں تو مسلمان کی زندگی کامل نہیں۔ اور بزرگان دین نے لکھا کہ صبر اور شکر دونوں کو اگر برابر میں رکھا جائے تو صبر شکر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں بھلا؟ صبر کرنا ہے ہی بڑا مشکل، کہنا جتنا آسان ہے، اور ان اللہ مع الصابرین سن کے جتنی زور سے سبحان اللہ نکلتی ہے، اسی طرح صبر کرنا پریکٹیکلی انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے صبر شکر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اس چیز پر روک دینا جس پر روکنے کا عقل اور شریعت دونوں تقاضا کرتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اس پہ روک دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور یہ کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے انعامات رکھے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ جن میں سے ایک جو بار بار ہم سنتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اور جس کو یقین ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو اب اس کے بعد کیا چاہیے ہوگا؟ اور صبر کرنے والے کو اللہ جب اجر دے گا تو 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 70 گنا نہیں دے گا، بے حساب دے گا۔ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا، اور صبر کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب انسان صبر کر لیتا ہے، اگر اس کے پاس باقی اعمال صالحہ تھوڑے بھی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک صابر ایمان والا جو ہے اس نے آدھے ایمان کو حاصل کر لیا، اور باقی آدھا اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے حاصل کر لیا۔ اور صبر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ جب انسان کامل صبر کرتا ہے تو بے شمار گناہ اس کے بخش کر اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ ہمیں یہ کہہ کے پریشان کرتے ہیں کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرو، جی اللہ کے سوا کسی کا نام بھی نہ لو، تو اللہ خود کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، آؤ میرے کلام کو سنو اور مدد مانگو۔ یا اللہ کس سے مدد مانگے؟ کہا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو۔ صبر اللہ ہے؟ بولیے صبر اللہ ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ کے غیر سے مدد مانگنے کا اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اور نماز اللہ ہے، تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز سے کیا کرو؟ مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر کے ذریعے اگر مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز کے ذریعے اگر مدد مانگی جا سکتی ہے، تو جو اللہ کے مقرب لوگ جن کی اللہ ٹالتا ہی نہیں، ان کے ذریعے سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ جن کی ماننے کا اللہ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کے تم اٹے ہوئے بال دیکھتے ہو، جن کے گندے کپڑے دیکھتے ہو، جن کو دروازوں سے دور کر دیا جاتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھتے ہو، وہ میرے فقیر ہوتے ہیں، وہ میرے دوست ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ میرے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے قسم کھا کے کسی کو کہہ دے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو میں پھر ان کی لاج رکھ لیا کرتا ہوں، میں پھر ان کی بات پوری کر دیا کرتا ہوں۔
تو پھر ہم ان کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بنا کے نماز کی طرح، صبر کی طرح اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ مدد حقیقی اللہ کی ہی ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ مضبوط رکھو کہ مدد حقیقی اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا حقیقی مددگار کوئی نہیں، مگر اللہ نے جو ہمارے لیے وسیلے پسند کیے ہیں مدد کے لیے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، ان کو، یقتل، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور ہاں تمہیں ان کا شعور نہیں، یعنی تمہاری سوچ، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ کیسی زندگی میں زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہمیں، اب اس کے باوجود اگر ہم نہ سیکھیں اور ہماری توجہ اور ہمارا یقین اس بات پہ نہ ہو تو قصور کس کا ہے؟ اللہ تو پہلے بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے، ہم نے تمہیں پرکھنا ہی پرکھنا ہے، ہم نے تمہارے ایمان کا امتحان لینا ہی لینا ہے۔ تو پھر جب پہلے سے پتہ چل جائے، دیکھیے جس وقت ایگزام اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کچھ ٹیچرز، ٹیوٹرز وہ اسٹوڈنٹس کو کچھ امپورٹنٹ کویسچنس لکھوا دیتے ہیں، نوٹس تیار کروا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان میں آنا ہی آنا ہے، آپ لکھ لو کہ ہر حال میں یہ سوال آئے گا ہی آئے گا۔ اب اس کے باوجود کہ ٹیچر نے لکھوا بھی دیا، تیاری کرنے کا کہہ بھی دیا، آپ اگر خود تیاری نہ کریں اور نتیجہ آ جائے اور آپ فیل ہو جائیں اور پھر روتے رہیں تو قصور کس کا؟ قصور اسٹوڈنٹ کا ہے نا۔ آپ اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ قصور کس کا؟ اسٹوڈنٹ کا، جس کو ٹیچر نے لکھوایا، بتایا، نشان لگوا دیے، مگر اس کے باوجود اس نے مانا نہیں، توجہ نہیں کی، تیاری نہیں کی، اب رو رہا ہے۔ اب تو قصوروار اور کوئی نہیں ہے، وہ خود قصوروار ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے کتنی صدیاں پہلے بتا دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی میری مخلوق نوٹ کر لے کہ تمہارا ایمان اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ تم کہو میں ایمان والا ہوں اور ہم کہہ دیں کہ سند پہ وہ ہم اسٹیمپ کر دیں کہ ہاں یہ ایمان والا ہے۔ نہیں، اس میں پاس ہونے کے لیے اور اس کو پروف کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کچھ، مِنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَالنَّقْصٍ، اور نقصان یا کمی سے، مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب جس نے ان ساری باتوں میں صبر کر لیا ان کو خوشخبری دے دو۔ دیکھیے کس کس بات کا دنیا میں ہمیں خوف لگا رہتا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ پھر بھوک، غریبی، مفلسی، تنگی، ناداری، یہ ہمارے اوپر آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے کہ غریبی کے وقت، مفلسی کے وقت ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں یا اپنی بھوک کی فکر کرتے ہیں؟ یہ ہماری آزمائش ہے۔ مال کبھی وافر آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار عروج پہ چلا جاتا ہے، کبھی زوال میں آ جاتا ہے۔ کیوں ہے؟ آزمائش۔ اور کبھی رب جانے دیتا ہے، کبھی رب جانے لیتا ہے۔ کیوں؟ آزمائش۔ ان ساری چیزوں کو آزمانا مقصود ہے اور ان کے ذریعے ایمان والے کا امتحان لینا مقصود ہے۔ تو جو ان ساری باتوں میں صابر رہا، اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ مصیبت کے وقت وہ کیسے دکھتے ہیں؟ فرمایا الذین،
صبر کرنے والے وہ ہیں اذا اصابتہم، جب کوئی پڑے ان پر مصیبت تو ہائے وائے نہیں کرتے، بال نہیں نوچتے، گریبان نہیں پھاڑتے، چادریں اٹھا کے نہیں پھینک دیتے، پاگل نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں قالو، وہ فوراً مصیبت آنے کے وقت بولتے ہیں انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کا مال ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ آج یہ گئے کل ہماری باری ہے، آج مال گیا کل تو وہ مال کا مالک اور ہمارا بھی مالک ہے، وہ ہمیں بھی لے جائے گا، تو ہمیں کسی چیز پہ شکوہ نہیں ہے۔ ہر وقت ہر مصیبت کے آنے پر یہ کہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہ لفظ میں نے پہلے بھی کسی پیچھے بیان میں عرض کیا ہوگا کہ یہ صرف فوتگی پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہر وہ پریشانی جس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، جس پر اللہ نے مومن کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا ہے، ہر اس وقت پر سننے کے بعد دیکھنے کے بعد انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا یہ صابرین کی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں اجر سے نوازتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اللہ آپ کو اس پہ اجر دیتا ہے نا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ بات جس پہ رب ایمان والے کو اجر دیتا ہے اس کا برداشت کرنا اس کے لیے وہ مصیبت ہی ہوتا ہے، اور ہر اس کام پر کانٹا بھی چبھ گیا تو کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ نے پرس میں ایک چیز رکھی ہے، وہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہی، آپ کہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ وہ ڈھونڈنے پر جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے رب اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، آپ کو تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، ہر چیز اس طرح کی سننے کے بعد اپنی زبان پہ عادت بنا لیں، فوراً کہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے اور یہ اس کے اندر وسعت ہے۔ اولئک علیہم، اب انعام ذکر ہونے لگا ہے کہ ان لوگوں کا انعام کیا ہے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر صلوات، درودیں یا رحمتیں یا برکتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، برحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ جن کو اللہ یہ توفیق عطا کر دیتا ہے وہ ہدایت والے ہیں۔ یہاں یہ صبر کی بات چلی آ رہی ہے، تو صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ زبان کے علاوہ پورے جسم کے کسی عضو سے انسان ایسا اظہار نہ کرے جس کو بے صبری کہا جاتا ہے۔ برتنوں کو توڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، بات کرنا چھوڑ دینا، یہ سب چیزیں بے صبری میں آتی ہیں۔ صبر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، ظاہر کرو، لوگ بھی دیکھ کر سمجھے کہ تم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اس کو صبر کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ جب کسی پہ مصیبت آئے تو دیکھنے والے اس کے اوپر مصیبت کا اثر نہ محسوس کریں، یہ صبر کی بہترین صورت ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی زندگی میں کوشش کی؟ آپ نے حضرت ام سلیم کا واقعہ، حضرت ابو طلحہ کا جو ایک لڑکا جو فوت ہوا آپ کی غیر موجودگی میں، آپ سفر پہ تھے اور پیچھے بچہ فوت ہو گیا، جب گئے تھے تو وہ بیمار تھا، واپس آئے تو وہ فوت ہو چکا تھا، لیکن ایک لمبے سفر سے چونکہ آپ آئے تھے تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا؟ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میرے شوہر آئیں تو ان کو مت بتانا کہ بیٹا فوت ہو گیا، وہ بہت دور سے بڑی تھکن کے بعد آئیں گے۔ وہ آئے، نہائے دھوئے، کھانا تیار کیا، اپنے آپ کو فریش کیا۔ دیکھیں گھر کے اندر اگر ایک مرد باہر سے آئے سارے دن کے بعد اور عورت پریشان ہو، اس کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی ہو، تو سب سے پہلے مرد پوچھتا ہے نا، بے خیریت ہے؟ تمہارے چہرے سے پریشانی لگ رہی ہے، تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو، کوئی مجبوری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے یہاں تک اہتمام کیا کہ شوہر کے آنے پر اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس کیا،
اپنے چہرے کو فریش کیا، گھر والوں سے کہا کہ بیٹے کی وفات کا ذکر میرے شوہر سے نہ کیا جائے۔ وہ آ گئے، انہوں نے آ کے بیٹے کا حال پوچھا، کہا کہ بیٹا اب مکمل سکون میں ہے۔ دیکھیے عقل مند اور دانش مند عورت کے الفاظ، کہا بیٹا اب مکمل سکون میں ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں۔ دوسرا معنی کیا مراد تھا؟ مکمل سکون کہ اب تو موت سے واپس آئے گا ہی نہیں، کہ وہ بے سکون ہو، اب وہ جاگے گا ہی نہیں کہ کسی تکلیف کا اظہار کرے۔ کہا مکمل سکون ہے، مکمل صحت ہو گئی ہے۔ کھانا پیش کیا، تواضع کی، اچھی گفتگو کی، ہر طرح سے جب دیکھا کہ شوہر مکمل گھر آ کے فریش ہو گئے، پھر کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی امانت ہمیں سنبھالنے کے لیے دے اور ہم اس کی کیئر کرتے رہیں اور ایک عرصے کے بعد وہ مالک کہے کہ مجھے میری امانت واپس کر دو، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تمام خواتین جملے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجیے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جس سے خواتین اپنے گھروں کو جنت بناتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یقیناً جب مالک اپنی چیز مانگے گا تو اس نے ہمارے پاس امانت رکھی تھی تو ہم خوش دلی سے امانت واپس کریں گے۔ تو کہا کہ پھر تیار ہو جائیے، رب نے ہمیں ایک امانت دی تھی، اس رب نے وہ اپنی امانت واپس لے لی ہے، لہٰذا خوش دلی سے اپنے رب کو اس کی امانت واپس کیجیے۔ آپ کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، اس کا جنازہ تیار ہے، آپ اسے اپنی دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں رخصت کیجیے۔ ملے گی کوئی ماں کائنات میں تاریخ اسلام میں ایسی؟ یہ صبر کی مثال پیش کی گئی۔ اور شوہر کی خوشنودی، نیک شوہر اور نیک عورت جو دونوں ایک دوسرے کی خوشنودی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، وہ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کے لیے اتنی عقل مندی، اتنی دانش مندی، اتنا صبر اور اتنا تحمل ضروری ہے کہ وہ اپنے صبر کا مظاہرہ اس انداز سے پیش کرے اور اپنے نیک شوہر کی خوشنودی کے لیے اس حد تک اہتمام کرے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اس انداز سے ڈیل کرے کہ رب بھی خوش ہو جائے اور اس کے بندے بھی خوش ہو جائیں۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب یہاں موضوع تبدیل ہو گیا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ بات ہم آگے چل کے کہیں بیان کریں گے کہ صفا اور مروہ جو سوکھے ہوئے دو پہاڑ تھے، نہ کوئی گرینری، نہ ہریالی، نہ خوبصورت سین، تو پھر یہ دو پہاڑ ساری دنیا میں اللہ کی نشانیاں کیوں بننے چلے؟ بات پیچھے کوئی اور تھی، بات یہ تھی کہ وہاں اللہ کی مقرب بندی کے قدم لگے تھے اور ان قدموں کی وجہ سے رب نے انہیں اپنی نشانیاں بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہاجرہ کی نشانی ہے، کہا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حکم ہوا کہ فمن حجہ، تو جو کوئی حج کرے، ان بیتا اس گھر کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان یطوف، کہ وہ پھیرے کرے یعنی طواف کرے۔ اس کے طواف کرنا گھومنے کو کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پھیرے لگائے جاتے ہیں، اس لیے ترجمے میں لفظ پھیرے کیا جائے۔ صفا اور مروہ ادھر سے ادھر سیدھا، ادھر سے ادھر سیدھا، کہ وہ پھیرے کرے بہما، ان دونوں کے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اچھی بات کرے اپنی طرف سے۔ تطوع کہتے ہیں اس نیکی کو جو بندہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے خود کرتا ہے۔ ومن تطوع، اور جو اپنی مرضی سے کوئی کرے خیرن، نیکی کا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکرن، صلہ دینے والا یا قدردان، علیم، علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتاری، من البینات، روشن باتیں، والہدی، اور ہدایت، من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ، کہ ہم واضح کر چکے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں
کہ اللہ لعنت فرماتا ہے ان پر، وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والے۔ یہ کن لوگوں پہ لعنت ہو رہی ہے؟ اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام مخلوقات کی، ان لوگوں پر جو اللہ کے دین کا علم چھپاتے ہیں اور لوگوں تک حق نہیں پہنچاتے۔ اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا اور سنواریں، وَبَيَّنُوا اور ظاہر کر دیں، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں، اَتُوبُ عَلَيْهِمْ کہ میں توبہ قبول کروں گا ان کی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا اور مرے، وَهُمْ كُفَّارٌ کافر ہی، أُولَٰئِکَ عَلَيْهِمْ ان پر وہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام آدمیوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ اس لعنت میں، لا یخفف عنہم نہ ہلکا ہوگا ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم